أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العظيم. حضرات، یہ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے، جس کی ابتدائی چند یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ زمانہ نزول کے لحاظ سے مکی ہے. اس کے پہلے رکوع کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت اگر کسی کے سپرد فرمائے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اور اپنے اس اعزاز کو سامنے رکھ کر ان تکالیف پر اگر وہ غور کرے کہ جو خدا کے دین کے پہنچانے کے سلسلے میں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، تو اس اعزاز کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اعزاز جو ہے یہ بہت بڑا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کا پیغام دینے کے لیے جسے منتخب کیا، جسے چنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراضات تھے وہ مشرکین کی طرف سے یا اہل کتاب کی طرف سے، جو کہ مشرکین کو سکھائے جاتے تھے، وہ پیش کرتے تھے. اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے بات سوال و جواب میں نہیں کہی گئی، لیکن ایک ایسے انداز میں ایک تقریر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جس کے اندر ان کے سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں. مثلاً ایک بات اسی کو آپ سامنے رکھیں کہ مکے کے مشرک یہ بات کہتے تھے اللہ نے اگر کسی نبی کو بھیجنا ہی تھا ہماری طرف تو وہ بڑے لو لشکر کے ساتھ زمین پر کسی کو بھیجتا، پھر اللہ کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا کہ میں نے فلاں کو اپنا نبی بنا لیا ہے، تم سارے کے سارے اس کی اتباع کرو. یا یوں ہوتا کہ خود اپنی بستی کا اتنا بڑا صاحب جاگیر اور بڑا سرمایہ دار ہوتا کہ خود بخود ایک فوجیں اس کے ساتھ ہوتی اور اس کی جاگیر اور سرمایہ کی وجہ سے اس کے پیچھے لگی ہوتی اور لوگ اس کے اثر کے نیچے پھنسے ہوئے ہوتے. تو قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر ان دونوں خیالوں کی تردید کی. فرمایا جب ہم کسی کو اپنا نبی چنتے ہیں، اپنے کام کے لیے چنتے ہیں، تو جو تمہارے ذہنوں میں طریقے ہیں وہ نہیں ہیں. ہم جیسے اہل سمجھتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے ایک مسافر کو بھی نبوت دے دیتے ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور انہیں اگر آگ کی ضرورت پڑی تو آگ کا شعلہ دکھا کے اپنے پاس بلا لیا اور اس عظیم ذمہ داری کو ان کے سپرد فرما دیا. اور اس ذمہ داری کے سپرد کرنے سے پہلے ذرا برابر یہ خیال بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر کہ میں بھی نبی بنایا جانے والا ہوں. اور جب یہ عظیم ذمہ داری ان کے سپرد فرمائی گئی
تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں کہ نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ فوج ہے، نہ کوئی دولت ہے پاس، اور پیغام ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس جمی جماعی منظم ترین حکومت جو فرعون کی ہے اس کو اکھیڑ دو، تو ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس کام کے لیے جب چنا، تو تم جو انقلاب کے لیے سوچتے ہو کہ اس کے پاس اتنے بم ہوں، اتنے فلان چیز ہو، اتنے ہتھیار ہوں، اتنے افراد ہوں تب انقلاب لایا جا سکتا ہے، اللہ نے ایک منظم حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنے جس بندے کو چنا تو ان سارے ظاہری وسائل سے ہٹ کے چنا، اور پھر اسے کامیابی دی، ساری دنیا کے سامنے دی، ڈنکے کی چوٹ پر دی اسے کامیابی، اور وہ فرعون کی منظم ترین حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ جو ہے وہ نہ روک سکی۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بھی مالی حالت ساری دنیا کے سامنے تھی، وہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں تھے، کوئی بڑے سرمایہ دار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بستی میں رہ بھی نہیں سکتے تھے، اور اللہ نے یہ کام ان کے سپرد فرمایا۔ تیسری بات جس پر آپ غور فرمائیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، خدا کے پیغام کی طرف بلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادی باتوں کی طرف بلایا ہے۔ بات سب کی ایک ہی تھی، کوئی نئی بات حضرت نے آ کر دنیا کے سامنے نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب پیغام ان کے سامنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، ان کیفیات پر یہ غور کریں کہ وہ کیفیات کیسی ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی کیفیات پر غور کریں تو برابر برابر آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ پیغام ایک ہے، ذمہ داری ایک جیسی ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام سے نوازا گیا اور اس منصب کی یہ آپ کے سپرد فرمایا گیا، تو آپ غار حرا سے آنے کے بعد ایک اس کی ہیبت طاری تھی، خوف طاری تھا، سوچ رہے تھے کہ ساری بستی شہر کے اندر اس فکر اور اس خیال سے ایک آدمی میں متفق نہیں ہے، یہ بات کیسے چلے گی، کیسے ہوگی۔ آپ لیٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نظر آتا ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو سہارا دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ جیسے صفات کا انسان، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ کس طرح سے انسانوں پر احسان فرمانے والے، ان کی ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے، ان کی مجبوریوں کے اندر آپ شرکت کر کے ان کی مجبوریوں کو ان سے دور کرنے والے، ایک یتیم اور بے آسرا آدمی آپ کے گھر کو اپنے لیے آسرا سمجھتا تھا، سہارا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، کوئی پناہ نہیں دے گا، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، تو کم از کم مکے میں ایک گھر ایسا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا۔ کیا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے؟ تو یہ بات نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی وحی کے بعد دوسری وحی سے آپ کو جب یعنی آگاہ فرمایا تو وہ الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سو جانے والے، یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹ کے سو جانے والے، لیٹ جانے والے، یعنی یہ لیٹ جانے کا وقت نہیں ہے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں، اور جب یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی، آپ کی کیفیت، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یوں بیان فرماتی ہیں کہ رات تھوڑی دیر لیٹتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بار کا چکر لگاتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں،
اس طرح سے راتیں کٹنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو متوجہ کر کے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، دن آپ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور رات اس بے چینی میں کٹے، تو آپ بتائیں یہ زندگی گزرے گی کیسے؟ آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر آرام تو کیجئے، نیند تو کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی، آپ نے حضرت عائشہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے اپنے جس تاثر اور ذمہ داری کے احساس کو بیان کیا، اس پر آپ غور فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ، کیا تجھے نہیں معلوم لقد انتقا عہد النوم یا خدیجہ، یہ نیندوں کا زمانہ تو اب لد گیا ہے خدیجہ، جس پر اتنی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہو۔ اس نے خدا کی ساری مخلوق تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، وہ لمبی تان کے نہیں سو سکتی، اسے نیند آ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر طرف خدا کی بغاوت، اللہ کے ساتھ شرک، ظلم، ناانصافی، اور بندوں کے ہاتھوں بندے پستے چلے جا رہے ہوں، اور ان کی اصلاح کرنے والا آرام سے لیٹا ہوا ہو اور لمبی تان کے سویا ہوا ہو، یہ دونوں باتیں آپس میں نہیں مل سکتی۔ یہاں سے اس بات پر آپ خود غور فرمائیں کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر یہ داعیہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں اور اللہ کے دین کو آگے غالب کریں، اللہ کے کلمے کو بلند کریں، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں، اس پر آپ خود غور فرما لیں۔ اور زمانے کے اندر ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی ناانصافی اور خدا کی بغاوت یہ عام ہو، اور وہ آدمی جو اس بات کا داعیہ رکھتا اور یہ کہتا ہو کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتا، وہ لمبی تان کے نہیں سو سکتا۔ اس کے سامنے یہ نقشہ جب بھی آئے گا، دن بھر کا کام کر کے تھکا ہوا بھی، رات کی نیند اس کی اچاٹ ہوگی جب ان سارے معاملات پر وہ غور کرے گا اور سوچے گا کہ یہ کس طرح سے خدا کے بندے بغاوت کی طرف، نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح سے بچ جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا، تمہاری اور میری مثال ایسی ہے، تم دہکتی ہوئی آگ کی طرف دوڑتے ہو، چھلانگے لگاتے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر تمہارے دامنوں سے، تمہارے کپڑوں سے کھینچتا ہوں پیچھے کہ ہٹ جاؤ اور تم بچ جاؤ اس سے کسی نہ کسی طرح سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت اس طرح سے فرماتے ہیں کہ دن بھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، انہیں توجہ دلاتے ہیں، انہیں ان کے ان گندے اعمال کے انجام سے ڈراتے ہیں، اور رات کو بیٹھ کر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہیں، میرے مولا میں نے جو کچھ کر سکا وہ تو کر رہا ہوں، ہدایت دینے والا تو، راستہ کھولنے والا تو ان پر اپنی ہدایت اور رہنمائی کے دروازے کھول دے۔ یعنی دو طرفہ چیز دیکھیں، دن بھر کی وہ تگ و دو اور رات کی یہ تگ و دو کہ اس کے لیے گڑ گڑا کر رونا، زاری کرنا، عاجزی کرنا کہ خدایا تو ایسا یہ کام کر۔ اب یہ دعوت کے کام کو جس طرح سے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے، جب کہ دنیا کا کوئی کام نہ ہو تو چلو یہ بھی کر لیں، اور پھر ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق اور وابستگی ہے، آپ معاف فرمائیں، ناراض نہ ہوں، میں بھی آپ ہی کا ایک فرد ہوں اور اس میں میں بھی شامل ہوں، جب کہ دنیا کے ہر کام سے ہمیں فرصت ہو، حتیٰ کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہم نے گھروں میں ٹی وی وغیرہ VCR رکھے ہوئے ہیں، اس دن اس سے بھی دل اگتایا ہوا ہو تو پھر ہم آ جاتے ہیں مسجد میں، چلو جی درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، سن لو۔ ورنہ دنیا کے ہر کام میں ہمارے پاس لالچ کے لیے رات دن ہم ایک کرتے ہیں، اور کسی کام کے لیے ہم اگر نہیں سوچتے، نہیں غور کرتے تو وہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ ذرا سا زکام لگا تو بھی ہم پاس کنارے پر ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئی اس راستے میں ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ساری تکلیفوں کی زد جس چیز پر پڑتی ہے وہ خدا کے دین کا کام، یہ ہماری کیفیت اور تعلق ہے۔ اور حالانکہ ایک شخص اور جب کہ داعی ہونے کی حیثیت رکھتا ہے تو ان چیزوں پر اسے خود غور کرنا چاہیے۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جاتی ہے تو آپ کے لیے جو بات فرمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، اور لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر میں سو کیسے سکتا ہوں کہ جب تک ان تک حق کی بات نہ پہنچا لوں۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد جب یہ کام کیا جاتا ہے، آپ ان آیتوں پر غور فرمائیں کہ اس کو کس طرح وہ محسوس کرتے ہیں، کیا کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کا اثر ان پر کیا پڑتا ہے۔ یہ بات ان کی ان دعاؤں سے، اس رد عمل سے کہ اللہ کی طرف سے جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اللہ کے سامنے اپنی جو کمزوری، عاجزی، جو چیز رکھی، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ جب یہ کہا کہ فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، موسیٰ ہم نے یہ پیغام تجھے دیا ہے، لیکن جا کدھر اس پیغام کو لے کر، کس کے پاس جا؟ سب سے پہلے فرعون کے پاس جا۔ یہاں بھی ایک بات پر آپ اچھی طرح غور فرما لیں، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز جن لوگوں سے فرمایا، اس میں یہ بات شامل تھی کہ جو لوگ برائی کے سرچشمے ہیں، جہاں سے برائی پھوٹتی ہے، اس برائی کے سرچشمے کو پہلے بند کیجیے، اور اس برائی کے سرچشمے سے جو دوسرے متاثر ہوتے ہیں، جب اس سرچشمے کو آپ بند کریں گے تو آپ سے آپ خیریت ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہو کہ جس طرح ایک ہنڈی چولہے پر ہے، نیچے اس کے تیز آگ جل رہی ہے، اس میں جوش آتا ہے، اور اس کے جوش سے وہ پانی اور اندر کی چیز باہر نکلتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پھونک مارے آدمی اس پر، لیکن آگ تیز ہو، ہنڈی زیادہ گرم ہو جائے تو آپ کی پھونک کا اثر اتنا ہی ہوگا کہ وہ تھوڑی سی جگہ ذرا سی نیچے ہوگی اور پھونک ختم ہوگی تو اس سے دگنا اوپر آ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یوں کرے کہ پھونک نہ مارے، اس چولہے کو بند کر دیں، اس کے نیچے سے لکڑیاں کھینچ لے، تو کسی پھونک کے بغیر جوش آپ سے آپ ختم ہو جائے گا، آپ کی ہنڈی محفوظ ہو جائے گی۔ یہی حال ہے تبلیغ کے اندر بھی حکمت کا۔ انبیاء کی تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلے دیکھتے تھے برائی کا سرچشمہ کہاں، اس لیے کہ اگر وہ سرچشمہ برائی کا جاری ہے اور اس سے جو پھوٹ پھوٹ کے پانی ادھر ادھر جاتا ہے، کسی کو کہتے ہیں تم کپڑا بچاؤ، کسی کو کہتے ہیں اس میں ہاتھ نہ ڈالو، کسی کو یہ کہتے ہیں یہ گند کر دے گا، کسی کو یہ کہتے ہیں گند کر دے گا، تو یہ چلتا رہے گا۔ اور اگر اس کو پیچھے سے آپ بند کر دو تو آپ یہ دیکھیں ساری سہولت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ جو کام لگایا کہ تو نے برائی کو ختم کرنا ہے، تو نے برائی کو روکنا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو برائی کی جڑ ہے نا، اس کی طرف توجہ کرو، یہ نکلتی کہاں سے۔ اور وہ برائی کی جڑ وہ نظام باطل تھا جو فرعون کی سرکردگی میں چل رہا تھا، اور وہ نظام باطل جو ہے اس کے سارے اثرات معیشت پر، معاشرت پر، تعلیم پر، تربیت پر پڑتے ہیں، اور حکومت کی گرفت آپ حضرات جانتے ہیں کتنی سخت ہوتی ہے۔ وہ آپ سے آپ ان ساری چیزوں کے اندر انسان کو تپاتی چلی جاتی ہے اور اپنا گرویدہ بناتی چلی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ہم پر انگریزوں نے 200 سال کے لگ بھگ حکومت کی ہے، لیکن کبھی بھی انہیں ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہ پڑھو، کوئی پمفلٹ نہیں چھاپا، کوئی تبلیغ اس بات کی انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے زبردستی ہمیں اپنا لباس نہیں پہنایا، انہوں نے زبردستی ہماری داڑیاں نہیں منڈوائیں، انہوں نے زبردستی ہمارے رسم و رواج نہیں تبدیل کیے اور نہ اس کی کوئی ترغیب دی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کام بڑی خوشی کے ساتھ خود بخود کرتے چلے گئے۔ یہ اثر تھا اس بات کا، حالانکہ تبلیغی ادارے اس وقت بھی موجود تھے، مسجدوں میں اسی طرح سے اصلاح کے واعظ ہوتے تھے، مدرسے تھے، پیر تھے، مولوی تھے جو اصلاح کے سارے کام کر رہے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بحثیت مجموعی یہ قوم کس راستے پر جا رہی تھی۔ جب انگریز برسر اقتدار آئے، مسلمانوں کا اخلاقی معیار یہ تھا اور اتنا بلند معیار تھا
کہ کسی مسلمان کے بارے میں انگریز یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ ایک مسجد کا جھگڑا چلا، تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جگہ کس کی ہے، کیسی تھی، تو اس گاؤں میں ایک اللہ والا ایک نیک مسلمان رہتا تھا۔ اس انگریز جج نے کہا اسے بلاؤ، وہ جو کہہ دے ٹھیک ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پرانی عمر کا آدمی ہے، ٹھیک بات کرے گا اور تاریخ سے بھی اسے پتہ چلے گا۔ اس بزرگ تک لوگوں نے رسائی کی، اس معمر آدمی کو کہا کیا وہ عدالت میں؟ اس نے کہا جب سے ہم نے انگریزوں سے شکست کھائی ہے میں نے قسم اٹھا دی ہے میں ان کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ اب عدالت میں جاؤں گا تو اس کے چہرے پر نظر تو پڑے گی، تو یہ کام میں نہیں کرتا۔ اب کمزور ہو گئے، پست ہو گئے ہم، لیکن ان کی شکل دیکھنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اس کے بعد پھر انہیں راضی کیا گیا کہ تم پیٹھ کر کے بات کہہ دینا، اور جب ان ہندوؤں نے بھی اپنی بات کی، مسلمانوں نے بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے سے یہ جگہ ہندوؤں ہی کی تھی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ ان کو اعتماد تھا کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اور یہاں بظاہر مذہبی قسم کا وہ جو تعلق اور جذباتی رشتہ ہے اس کی بھی بات تھی، لیکن جب سچی بات آئی تو قرآن کا وہ اصول، لوگوں سچی بات کو خواہ تمہاری اپنی ذات پر بھی اس کی ذات کیوں نہ پڑے وہ کہہ دیو۔ اسے مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس قسم کے واقعات چند جگہ لکھے، انہی کا لکھا ہوا یہ واقعہ، کاندلہ کے غالباً یہ شخص تھے۔ اتنا اعتماد، پڑھے لکھے کی تعداد مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر انگریزوں کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ 86% تھی۔ اب پاکستان نے بڑا زور لگا کہ ہم نے بڑی ترقی کی اور بڑی تعلیم کے لیے جدوجہد کی، اور ان کے نکلے ہوئے 40 سال بھی ہو گئے، اور اس میں پڑھے لکھے میں وہ بھی ہے جس نے پرائمری کی 2 جماعتیں پڑھی ہیں، اور وہ بھی ہے جو صرف ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، تو یہ ساری تعداد ملا کے اب 26% ہوئی ہے۔ یعنی کتنا نیچے گرایا انہوں نے 200 سال کے اندر۔ ہم سے ہمارے اخلاق لیے، ہمارے کردار کو چھینا، ہماری شکلیں بدلیں، ہمارے رسم و رواج بدلے، اور اس کے لیے کوئی تبلیغ بھی انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ بذات خود جس طرح سے اثر انداز ہوئے وہ ہوتے چلے گئے۔ یہ مثال جو بعض لوگ دیتے ہیں کہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے اس کے اندر اگر کوئی کتا گر گیا، کوئی مردار گر گیا، تو 200 یا 300 ڈول نکالو، لیکن اس کے پاک کرنے سے پہلے 200 یا 300 ڈول نکالنے سے پہلے اس کتے کو پہلے باہر نکالو۔ اگر وہ کتا اسی طرح سے مرا ہوا پڑا رہے تو آپ ہزاروں ڈول نکالتے چلے جائیں، پانی تو کبھی بھی پاک نہیں ہوتا۔ اسی بات پر آپ ذرا غور کریں، یہ نظام باطل کا مردار، یہ پھٹا ہوا گندگی، یہ اگر جس ملک کے اندر پڑی ہو، آپ اپنی تبلیغ سے جتنے مرضی یہ ڈول نکال کے اسے پاک کریں، اس کی گندگی سب کو پہنچے گی، کوئی شخص اس گندگی سے پاک نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے بنیادی چیز جو ہے کہ تبلیغ شروع کہاں سے کی جائے۔ حالانکہ اس وقت بگڑی ہوئی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجود تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی ذرا اصلاح کرو، ان کو یہ بنیادی باتیں بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جا فرعون کی طرف، سرکشیوں کا، برائیوں کا سرچشمہ وہ ہے۔ یہاں وہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ، یہاں ہم کہتے ہیں یہ ذرا ہمارے ذرائع وسائل ہو جائیں پھر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ہیں، حکم ہوا جاؤ یہ کام کرو، اور یہ کام بڑا سخت ہے، ہاتھ ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں ساتھ کہ جو واقعتاً اس ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ اس ساری بات کو محسوس کر کے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری۔ میں نے یہ جملے اس لیے بھی چنے ہیں کہ ہم یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں، ہمارے مولوی جب اچھا طرح کھا پی کے آ کے ممبر پہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، ان سب کے پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے۔ آئیے فرعون سامنے کھڑا ہو، اس کی طاقت اور قوت سامنے ہو،
پھر پڑھیے رب اشرح لی صدری. کیا مطلب؟ اے میرے رب مجھے حوصلہ عطا فرما. جانا فرعون کے مقابلے میں، بات فرعون سے کرنی ہے. اس جمع جماعت نظام کے مقابلے میں تنہا آدمی نے جا کر بات کرنی. اس کے لیے کوئی حوصلہ تو چاہیے، اس کے لیے کوئی صبر چاہیے، اس کے لیے کوئی ثابت قدمی چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت چاہیے، اس کے لیے کوئی عزم چاہیے. یہ رب اشرح لی صدری میں یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ میرے مولا مجھے حوصلہ عطا فرما، مجھے صبر و ثبات عطا فرما، میرے سینے کو کھول دے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے اور اس کی طاقت اور قوت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. حقیقت یہ ہے، ایمان کی باتیں ہم سارے کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں آ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے ہم سارے کہتے ہیں نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک مومن جا کر فرعون کو کہہ سکتا ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہے، اگر اس بات پر ایمان ہے، اسے پتہ ہے نہ یہ میری موت کا مالک نہ زندگی کا مالک، نہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں جہاں کہنے کی بات ہے وہاں کہیے، اور وہاں پتہ بھی چلا کہ ہاں ٹھیک ہے فرعون تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کر سکا. یہ تھا وہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ حوصلہ عطا فرما. کہ یہ جو بظاہر طاقت اور قوت کا سرچشمہ وہ ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں ایک فقیر آدمی ہوں، لیکن حوصلہ عطا فرما میں کہہ سکوں اس بات کو، اور تو میری تائید فرما اس کے لیے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور مولا اس معاملے کو میرے لیے آسان فرما. کیا؟ وہ ذرائع اور وہ وسائل جو اس کام کے لیے ضروری ہیں مولا وہ مجھے مہیا فرما دے. اور ان ذرائع اور وسائل میں پہلی بات تو خود مانگی، رب اشرح لی صدری، اللہ حوصلہ دے دے، کام کرنے کا سلیقہ آ جائے، حکمت آ جائے، اور ایمان آدمی کا اس قدر پختہ ہو کہ واقعتاً یہ زبان کی نوک سے نہ کہنے والا ہو کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عملاً جا کر جہاں بظاہر نقصان نظر آتا ہو وہاں جا کر کہہ سکے تیرے ہاتھ میں میری زندگی بھی نہیں ہے، میری موت بھی نہیں ہے، رزق بھی نہیں ہے میرا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی یہ کیفیت جن دلوں میں آ جاتی ہے وہ دنیا کی ہر طاقت اور قوت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آدمی ایمان اس بات پر رکھتا ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور آدمی کے لیے محبت کا ایک مقام جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور مومن کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی سخت ہوتی ہے، انتہائی شدید ہوتی ہے. اس کے نفس کی محبت اس پر غالب نہیں آتی، اس کی بیوی بچوں کی محبت غالب نہیں آتی، اس کے کنبے اور برادری کی محبت غالب نہیں آتی، اس کے کاروبار کی محبت اس پر غالب نہیں آتی، اللہ کی محبت غالب رہتی ہے. وہ کہتا ہے نقصان اس کو نہ ہو کسی طرح. اس کے لیے جو اسباب مہیا ہونے چاہیے کہ یسر لی امری، اس معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے. کوئی بڑی تعداد نہیں مانگی، بڑی قوت نہیں مانگی. اللہ کے دین کو دنیا کے اندر سربلند کرنے کے لیے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے. اگر بڑی فوجوں سے یہ کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو فوجیں دے کر بھیجتا. ایک نبی کو بھی اللہ نے فوج دے کے نہیں بھیجا. اگر یہ کام دولت سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو دولت دے کے بھیجتا. ان کے اکثر کے گھروں میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. یہ ہے وہ چیز سوچنے کی کہ یہاں یسر لی امری، آسان کر دے کہ وہ حوصلہ، وہ اسباب، وہ یقین وہ آدمی کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کام کو کرے. اور تیسری چیز جو مانگی وہ یہ ہے کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گریں کھول دے. یہاں اس بات پر اب ذرا غور فرمائیں کہ بائبل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف کرایا گیا اس میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی کہ ان کی زبان توتلی تھی.
اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اس دنیا کے اندر کامل اور مکمل انسان ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی جسمانی نقص ہوتا ہے نہ کوئی اخلاقی نقص ہوتا ہے۔ یہ اس نبی کی شان ہی کے خلاف ہے۔ توتلا نبی یہ یہودی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں میری زبان کی گرہ کھول دے، اور آگے چل کر دعا میں بھی آئے گا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے، افسخ یعنی روانی اس میں زیادہ ہو، لیکن بعد کے واقعات اور تقاریر جو خود قرآن میں سورہ شعراء میں دوسری آتی ہیں، وہاں کہیں بھی بھائی نہیں بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرعون سے باتیں کرتے رہے، اللہ نے ایسی روانی دے دی کہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فرمایا میری زبان کی گرہیں کھول دے۔ گرہیں کیا ہے؟ جب آدمی اقتدار اور طاقت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، بالکل سامنے کھڑی ہے اور اس سے بات کر رہا ہے، اور وہ اس کی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور اس کے خلاف وہ تدبیریں سوچتا ہے، تو زبان تو چھوڑ کے آدمی کا گلا بھی بند ہو جاتا ہے، بات کیسے کرے۔ خدا نہ خواستہ ہم میں سے یہاں کسی تھانے کو بلا لے، بادشاہ تو بڑی بات ہوگی، وہاں بھی جا کے ہچکی بند ہو جائے گی۔ فرعون کے سامنے جا کر بات کرنی تھی، اس لیے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، تاکہ کوئی اثر اس کا میری زبان پر بھی نہ پڑے۔ یفقہوا قولی، کیوں کہ میں اپنی بات اسے سمجھانا چاہتا ہوں، خدایا تیری حجت اس پر پوری کرنا چاہتا ہوں، اور کہیں میری زبان میں اگر کوئی ایسا لغزش آ جائے معاذ اللہ تو میں اپنی بات پوری نہ کر سکوں، تیری حجت اس پر پوری نہ کر سکوں، بات صاف اور کلیئر نہ ہو سکے، تو وہ کہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو چلتی زبان بھی آدمی کی بند ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا، آپ اگر اس بات کو جاننا چاہیں تو سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے مکالمے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح سے نقل کی ہے، ان پر آپ 3-4 جملوں پر آپ غور کریں، ایک رکوع ہے پورا۔ جب وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہی کہتے ہیں میرا وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا کیا۔ فرعون بڑی انانیت سے یہ کہتا ہے لوگوں کو مخاطب کر کے، تمہارا رسول عجیب ہے، میں بات اور پوچھتا ہوں یہ اور بات بیان کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں تیرا رب کون ہے، اب وہ رب کی تعریف کر، یہ رب کی صفات بیان کر رہا ہے۔ اس طرح سے ٹالتے ٹالتے آگے چل کر ان کی کوئی بات جب وہ نہیں مانتا، حجت اس کے پاس کوئی نہیں باقی رہتی، تو اس نے کہا کہ سیدھی بات اب موسیٰ تیرے لیے یہی ہے، یا اس کام کو چھوڑ دے ورنہ پھر تو اپنی سزا کے لیے اور اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جا۔ بظاہر بڑی سخت دھمکی ہے، اور کوئی دوسرا ہوتا تو لڑکھڑا جاتا۔ اب اللہ نے زبان کی گرہیں کھولی، حوصلہ دیا، اس دھمکی کے اندر بھی اپنے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ اولا جئتک بشیء مبین، اگر میری باتوں سے یہ بات تیرے اوپر واضح نہیں ہوئی کہ ایسے بھی واضح بات تیرے سامنے کروں، فات بھی ان کنت من الصادقین، لے اگر اس سے بھی کوئی واضح بات ہے۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا کے سامنے کیا، کہا دیکھ میں خدا کی طرف سے۔ آپ نے اپنی لاٹھی نیچے چھوڑی اور وہ اجدہا کی شکل میں اس دربار میں گھومنے لگی۔ تو اس نے کہا یہاں تو بڑے جادوگر ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تیرا مقابلہ کرتے ہیں، کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر قدم پر وہ آگے بڑھنا، غصہ نہ آنا، اور اپنی بات کو کسی موقع پر بھی رہنے نہ دینا۔ انبیاء علیہ السلام کی حکمت تبلیغ بڑی عجیب ہے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی زبان بند کرتے ہیں، اور جب ہم دوسرے کی زبان بند کر لیں گے یہ بڑا مولوی ہے۔ انبیاء کسی کی زبان نہیں بند کرتے، انہیں زیادہ سے زیادہ موقع دیتے ہیں، اگر وہ الجھتا ہے ایک بات کے اندر تو دوسری بات اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے نمرود کے دربار میں کہا کہ میرا رب کون ہے،
جو زندگی اور موت دیتا ہے، نمرود نے اس کا غلط مطلب نکالا، جیل سے ایک گناہگار کو پکڑ کے معاف کر دیا اور باہر سے ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہا انا وہی وہ امید، یہ زندگی موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اب حضرت ابراہیم اس لمبے فلسفے میں نہیں گئے، انہوں نے سمجھا اس کے ذہن میں ٹیڑھ آئی ہے تو بات کلیئر ہو۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ بظاہر شوشہ تو بڑا ٹھیک ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ کے اندر بھی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب جو ہے روزانہ سورج کو مشرق سے لا کے مغرب میں ختم کرتا ہے، تو ایک دن اسے الٹا کر دے۔ اب اس نے سوچا کہ وہ تو دو پکڑ کے میں نے یہ معاملہ کیا، اب سورج کے ساتھ کیا کروں، تو وہ ہکا بکا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں واعظ کیا، فرعون بڑا سیاسی آدمی تھا، بہت چالاک تھا، بڑا شاطر تھا، لوگ سن رہے تھے، حضرت موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس نے ایک ایسی چال چلی کہ وہاں وہ بے پناہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت اگر نہ ہوتی تو یہ سارا میدان فرعون کے حق میں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چل موسیٰ، ہم نے مانا ہم سارے کافر بے ایمان خدا کے عذاب میں جائیں گے اگر ہم نے تیری بات نہ مانی، ٹھیک ہے۔ فما بال قرون الاولی، ہمارے باپ دادا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو مر گئے ہیں وہ؟ اب ہم جیسے کوئی مولوی ہوتا کہتا وہ گئے سارے جہنم میں، اور یہی فرعون کہلوانا چاہتا تھا۔ اور لوگوں کے اندر ایک ایسی عصبیت ہے، کہتا ہے میرا باپ جدھر گیا میں بھی اسی راستے پہ جاتا ہوں، میرا دادا جس راستے پر گیا جاتا ہوں۔ سوچ والے تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا فما بال قرون الاولی، یہ پہلے لوگوں کے بارے میں موسیٰ تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ نے واقعی وہ کمال فراست کا جواب دیا، فرمایا قال علمھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، وہ فیصلہ وہ کرے گا، وہ کسی کے حساب کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا، معاملہ تیرا میرا ہے۔ یعنی اس نے آ کے مارنا چاہا اس جگہ سے تاکہ لوگوں کے اندر پھوٹ پڑے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور آپ نے اس طرح سے اسے کیا کہ وہ خود اس کے منہ پر یہ بات پڑی۔ یہ ہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یا اللہ میری زبان کی گریں کھول دے، یا اللہ مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بات سمجھانے کی توفیق ہے، وہ کمال حکمت ہے کہ وہ غصے میں دلانا چاہتا ہے، یہاں غصہ آتا نہیں ہے، وہ موڑ موڑ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ واپس آ کر اسی راستے پہ اس کو لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تفصیل آگے سورہ شعراء میں۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی اندرونی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، اور یہ ایک دائی کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اسے خارجی سپورٹ بھی ملے، جیسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اور وہ خارجی سپورٹ جو ہے وہ بھی مانگی اللہ سے، اور خارجی سپورٹ ایسی ملے کہ جس پر آدمی کو اتنا اعتماد ہو کہ یہ سمجھے کہ یہ کسی جگہ مقام پر مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تو بڑا سخت تھا، فرعون کے ساتھ تھا معاملہ، اور فرعون کے پاس دنیا کی ساری چیزیں تھیں، وہ بڑی سی بڑی لالچ دے کے، بڑے سے بڑا ڈراوا دے کے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ توڑ سکتا تھا۔ اور بنی اسرائیل تو فرعون کے آزمائے ہوئے تھے، ان کی گودوں سے بچے لے آ کر اس نے قتل کیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس نے جو چاہا اس قوم کے ساتھ کیا، کچھ نہ کر سکے۔ اب یہ خارجی سپورٹ جو ہے اس سلسلے میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگی وہ یہ ہے کہ وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے گھر کے لوگوں میں سے، میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر، میرا ایک بوجھ جو ہے اٹھانے والا میرے ساتھ وہ بنا دے۔ اور خود سفارش کی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون۔ اصل یہ ہے کہ اس کام میں کچھ سچی رفاقت نصیب ہو جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کا لطف بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تنہائی میں بھی لوگوں نے کیا ہے، اکیلے میں بھی کیا ہے لوگوں نے اس کام کو۔ جیسے حضور نے فرمایا ایسے نبی آئیں گے قیامت کے دن کہ ایک بھی ماننے والا ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ کے بندے گزرے کہ اکیلے اکیلے بڑا کام کیا، لیکن جب ساتھ نصیب ہو جائے تو اس میں قوت اور طاقت میں اور حوصلے میں اور زیادہ آدمی کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، میرا بوجھ اٹھانے والا بنا۔
آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بالکل انہی جملوں پر آپ غور کریں اور اس صورت کے اندر یہ ساری چیزیں عنایت کی. اللہم نشرح لک صدرک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں تو فرمایا رب اشرح لی صدری، یہ دعا مانگی اور فرمایا ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. اور اس کے بعد لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور وہ بوجھ جو تیری کمر کو توڑے چلا جا رہا تھا ہم نے اسے ہلکا کر دیا، وہ بوجھ اٹھانے والے مل گئے. یہ کہا نا یا اللہ وزیرم من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، میری طاقت اور میری قوت اور میرے بازو میں طاقت اس میرے بھائی سے اضافہ کر. آپ نے اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے بوجھ کو تجھ سے ہلکا کیا جو تیری پیٹھ کو توڑے چلا جا رہا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہارون تو خدا کے نبی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھیوں میں جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکے دنیا کی تاریخ کے اندر، جس میں بظاہر بھائی چارہ بھی نہیں ہے، بھائی چارے میں بھی تھوڑی سی عصبیت آ جاتی ہے. یہاں خالصتاً اللہ کے لیے وہ شخص جو پہلے دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے اور آخری دن تک ساتھ رہے، اور ان میں سے لوگ یہ کہتے ہیں ان کی تاریخ اور سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ انہیں ایک ذرہ جیسی ساتھ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں کبھی شک نہیں ہوا. بڑے بڑے ڈگمگائے، قرآن میں ان باتوں کے واقعات موجود ہیں. قبلہ بدلا تو کتنے ڈگمگائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت، اور چھوڑ دیجیے حضرت عمر جو ہیں وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے حضور کا دامن پکڑ لیا، فرمایا یہ کیسی صلح کی. اور اس کے بعد حضرت عمر یہ جب تک زندہ رہے ہر سال صدقہ کرتے رہے، کفارہ دیتے رہے کہ مجھ سے حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی. لیکن ایسی بھی کسی حالت میں حضرت ابو بکر کو کوئی شک نہیں ہوا، ہر وقت اپنے مال سے، اپنی تائید سے، اپنی ہر چیز سے نوازا. اور حج یہ ہے کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں آپ کے والد نے حضور کے لیے کچھ سخت لفظ استعمال کیا، آپ نے نہیں برداشت کر سکا، اس زور کا دھکا مارا کہ باپ گرا اور کتنی دیر بے ہوش رہا. حضور تک جب یہ بات پہنچی اور فرمایا ابو بکر ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ سوچ مجھے نہیں رہتی کرنے والا کون ہے، یہ یہاں تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ تھی وہ صداقت. یہاں ہے کہ ایسے ساتھی کا ملنا جسے قرآن یہ کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جو تیری پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا ہم نے ایسے ساتھی دیے، ابو بکر جیسے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے، عبیدہ ابن جراح جیسے، حضرت عمر جیسے، حضرت عثمان جیسے، طلحہ اور زبیر جیسے، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے مال اس راستے میں تج دی اور اس بوجھ کو ساتھ لے کر چلے اور اس فکر کو اپنی فکر بنایا کہ جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی، یہ مانگا، یہ اس راستے کی ایک ضرورت ہے، ایسے نصیب ہو جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے. اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ اپنے بھائی کی تائید سے مجھے نواز دے، میرا بھائی میرے ساتھ واشرکو فی امری، میرے اس کام میں اسے حصہ دار بنا دے، چونکہ ایک ہی درد ہو جائے، ایک ہی ذہن ہو جائے، ایک ہی فکر ہو جائے، ایک ہی جیسی ذمہ داری ہو جائے، پھر تو معاملہ چلے گا. یہ دو دعائیں مانگ کے اب کرنا کیا ہے اس پر ذرا غور کیجئے. حضرت موسیٰ نے اس ذمہ داری کے اپنانے کے لیے یعنی انفرادی طور پر جس چیز کو مانگا وہ، اور پھر ساتھ خارجی طور پر جس طاقت اور قوت کو مانگا وہ، اور کرنا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کہ نسبحک کثیرا، یا اللہ میرا سینہ کھول، میرا حوصلہ بلند کر، مجھے سارے اس کے لیے جو ہیں وسائل مہیا فرما دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ وزیر بنا دے، میری زبان کی جو ہیں گریں یہ کھول دے، مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. کیا کریں ہم سارے دونوں مل کے؟ کیا نسبحک کثیرا، تاکہ تیری تسبیح ہو پڑے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور بہت تیرا ذکر کریں. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں
اگر یہ تسبیح کا مفہوم یہی ہے جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، سبحان اللہ کے ورد کرنے شروع کر دیں، اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہیں بیٹھ کے کرنا شروع کر دے تو ویسے کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی ظالم، کوئی کافر، کوئی بڑے سے بڑا بے ایمان تو آپ کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ چیز ہے کہ جس پر آپ غور کیجئے۔ فرمایا میرے مولا ہمیں یہ سب کچھ دے کیوں؟ کہ نسبحک کثیرا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری تسبیح بہت پڑھیں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں، اس کے لیے یہ ساری چیزیں مجھے مہیا کرتے۔ آئیے ذرا تسبیح کے مفہوم پر غور کریں، پھر بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ سمجھ میں سارے ضمن کو سامنے رکھیں تو آئیے آپ یہ دیکھ لیں کہ خدا کی تسبیح کا سب سے بڑا مخالف فرعون، وہ خدائی امور میں خود شریک ہو کر بیٹھ گیا، تو کہتا ہے میرا حکم چلے گا، میری مرضی چلے گی خدا کے بندوں پر، میرا قانون چلے گا خدا کے بندوں پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ بات چلتی ہے، وہ خدا کی تسبیح کا کدھر گئی؟ یہاں تو خدا کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ ہی ہر عیب سے پاک، اور وہ ہر صفت کا وہی مالک ہے، اور اس کی صفات میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر یہ قانون وہ نہیں بنا سکتا تو بندوں نے بنانا تھا، تو یہ تو بڑا کمزور تھا وہ، اس کے پاس اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، یہ فرعون ہی کسی اور نمرودی کے حوالے کرنی تھی، پھر اس کی کون سی تسبیح ہوئی؟ اگر یہ بات نہیں ہے جیسے ایک اور دو باتوں سے ملائیں پھر سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے بات ہوئی تو فرشتوں نے یہی بات کی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میرے مولا تیری تسبیح تو، تیری حمد ہم تو بہت کر رہے ہیں، تو بتا کس چیز کی کمی ہے کہ جس کے لیے آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ میری تسبیح میں کمی ہے، تم کم بیان کر رہے ہو، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو تسبیح میں پڑھوانا چاہتا ہوں وہ تسبیح تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ یہاں کو اور ہی تسبیح مراد ہے، اور جب بندے اس تسبیح کی طرف آئے جو پہلے سے ہو رہی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی تھی۔ یہاں تو خاک کا ہر ذرہ، ریت کا ہر ذرہ، ہر چیز چھوٹی بڑی میری تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا کی تسبیح ہر چیز نے بیان کی، جب تک تم نہیں تھے تو بھی میری تسبیح ہوتی رہی، اور یسبح للہ مضارع کے صیغے سے آج بھی ہو رہی ہے، تم نہیں رہو گے پھر بھی ہوتی رہے گی۔ اے بندو میری وہ تسبیح جسے تم تسبیح لے کر بیٹھ گئے ہو نا، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ سورہ صف کے اندر اسی بات کو یوں بیان کیا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اس کے بعد کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو اپنے بندوں سے جو چیز، یہ فرشتوں سے نہیں مراد، اپنے بندوں سے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اس کے راستے میں صف باندھ کے کھڑے ہو کے لڑیں، اور کیسا لڑیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں لڑیں، مار کھائیں بھی اور ماریں بھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آنکھیں کبھی بھی عذاب میں نہیں، خدا کے عذاب میں نہیں جا سکتی، جہنم میں نہیں جا سکتی۔ وہ آنکھ جو تنہائی میں بیٹھ کر کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے خوف سے کسی کے آنکھ سے جنت دوزخ کا حساب کتاب کا خدا کے سامنے پیش ہونے کا معاملہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا، یہ آنکھ
اور وہ خون کا قطرہ کہ جو اللہ کے راستے میں آدمی زخمی ہوا، نہیں آنکھ کی بات میں کر رہا تھا، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے اس نے جاگ کر گزاری، یہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی۔ حضرات آج ہم میں سے کسی کو ایک آنکھ نصیب ہے، کسی کو دوسری، دونوں آنکھیں ہمیں نصیب نہیں۔ ہماری آنکھ وہ بھی ہونی چاہیے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے، اس سے آنسو نکلیں، اور وہ بھی ہونی چاہیے جو اللہ کے راستے میں جاگے اور اس تھکاوٹ کو بھی محسوس کرے۔ یہ دو آنکھوں والا جو ہے یہ اس سے بچے گا۔ ہم نے ایک ہی آنکھ پر، ہمارے یہاں بعض ایسے نیک ہیں روتے ہی رہتے ہیں رات اور کوئی کام نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں مجاہد بن گئے ہیں، نماز روزے کا خیال کریں نہ کریں، بس یہ مسئلہ ہے جی، چلو جہاد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، دونوں آنکھیں چاہیے۔ دونوں چیزیں ایک مومن کی ضرورت ہے۔ اور خدا کی تسبیح سے یہ مراد آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتہ اگر کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، وہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی مقابل میں کمزور چیز سرے سے نہیں ہے۔ وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ نفسانی خواہشات سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ کمزوریاں تو یہی چیزیں ڈالتی ہیں آدمی کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندے نے کون سی تسبیح پڑھنی۔ بندے نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ دیکھیں کہ خود اس کا اپنا نفس، اس کی بیوی بچے، اس کی خواہشات، اس کے جسم کے تقاضے، اس کی فکر کے تقاضے بے شمار ہیں۔ ان سارے تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے قانون پر، اللہ کی بات پر، اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کو عزیز جو ہوتی ہے اپنی جان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جان اللہ کے راستے میں دیتے۔ یہ تسبیح کا وہ مفہوم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی کسی دوسری مخلوق میں یہ نہیں پائی جاتی۔ اور دنیا میں وہ نظام جو باطل پر مبنی ہے، انسان کی بے شمار ان کے ساتھ مفاد وابستہ ہیں، اور آدمی ان سارے مفادوں پر لات مار کے سختی اور جیل اور ان چیزوں کو برداشت کر لے، اس لیے کہ وہ خدا کا باغی اور نافرمان ہے، لہذا اس کی بغاوت پر میں نے ٹوکنا ہے۔ یہ تسبیح کا مفہوم کہ یہاں آ کر پڑے اور ہر قسم کے مفاد سے بے نیاز ہو کر بات کرے۔ فرمایا یا اللہ ہمیں تو طاقت عطا کر کیا نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں، تیری پاکیزگی کا پرچار کر سکیں، تیری بڑائی کو بیان کر سکیں، ونذکرک کثیرا، اور خوب تیرا پرچار کریں۔ فرعون کے سامنے پرچار، اس کی فوجوں کے سامنے پرچار، اس کے حامیوں کے سامنے پرچار۔ خدا فرعون نہیں ہے، فرعون کے ہاتھ میں نفع نہیں ہے، فرعون کے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے، فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فرعون کے ہاتھ میں کوئی عزت نہیں ہے، فرعون کے ہاتھ میں کوئی ذلت نہیں ہے، لوگوں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس جگہ آ کھڑے ہو کر وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، خوب تیرا پرچار کریں، ہر خوف سے بے نیاز ہو کر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، اور مولا تو پہلی سے ہمارا نگران تھا، اب بھی تو ہی ہمارا نگران ہے، تیری آنکھوں کے سامنے یہ ہوگا، اور تو ہماری نگرانی کر اور ہم تیرے اس کلمے کو بلند کریں گے۔ اور یہ کام جو دنیا کا سب سے زیادہ عظیم کام ہے، اللہ کی توفیق اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے لیے عقل بھی عطا فرمائے، وہ فہم بھی عطا فرمائے، اپنی تائید بھی عطا فرمائے، اپنی نصرت بھی عطا فرمائے، تب جا کر یہ چلتا ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ بات لازمی کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا کی بندگی اس کی تائید اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک مثال سامنے رکھیں، یہ مسجد سب کے لیے کھلی ہے، وضو کا انتظام ہے، ساری چیزیں۔ یہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، کیا ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، ان کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، یا کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے کہتا ہے تو آ اور یہ نہیں آ سکتا؟ کبھی کسی نے روکا ہے؟ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ خدا کی تائید انہیں حاصل نہیں، خدا چاہتا نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو مانگی جائے، یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمیں دور نہ کر، اور یہی رحمتوں سے دور ہونے والی بات ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کوئی معیار ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور جس کی قبول کرنی نہیں ہوتی اسے اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ جسے اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا یہ اس کی توفیق سے آیا ہے، ویسے کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز کہ جو اس میں آ جائے کہ خدا اس کی تائید کی ضرورت ہے ہر وقت کہ آدمی اس بات کو مانگے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ایک ایک معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی طرح کی یا اللہ تو اپنی تائید سے نواز، تو اپنی نصرت سے نواز، تو ہمت دے، تو توفیق دے، تو ہمیں بچا اس سے، تو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب پر آپ غور فرمائیں۔ یا اللہ اس کام کا نفع تو ہمیں دے، اس کے نقصان سے ہمیں بچا لے۔ تو ہر وقت ذہن اس طرف لگا ہوا ہو اور یہ بات ہو کہ یہ اسی کی محبت اور اسی کی تائید سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ حضرات یہ عظیم ذمہ داری آدمی اسی وقت اس کو نبھا سکتا ہے جب اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت، بے پناہ تعلق، اور واقعتاً ایک آدمی اس بات کا تہیہ کر لے ہر اس چیز سے کٹ جانا ہے جس کے لیے کٹ جانے کا خدا حکم دیتا ہے، اور ہر اس چیز کو کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اس تہیے کے ساتھ آئیں، اس ارادے کے ساتھ آ کر اس کام کو کریں، دیکھیں اللہ راستے خود ہموار کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔